کلپ نمبر 1692۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ ملک کی آیت نمبر 23 سے 26 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ترجمہ، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی انشأکم، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مشرکین سے فرما دیں کہ اے کافروں، جس خدا کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنو اور ان سے نصیحت حاصل کرو۔ اس نے تمہارے لیے آنکھیں بنائیں تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ان مصنوعات کو دیکھو جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اور اس نے تمہارے لیے دل بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی آیات اور مصنوعات میں غور و فکر کر سکو۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے ان اعضاء سے فائدہ نہ اٹھایا کہ جو سنا وہ نہ مانا، جو دیکھا اس سے عبرت حاصل نہ کی، اور جو سمجھا اس میں غور نہ کیا، اور تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے اعضاء سے وہ کام نہیں لیتے جس کے لیے وہ عطا ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تم شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے ہو۔ نعمتوں کو ان کے مقاصد میں استعمال کریں۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ کفار سے ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کان، آنکھ اور دل کی جو نعمت عطا کی ہے اسے انہی مقاصد کے لیے استعمال کریں جس کے لیے یہ نعمت عطا ہوئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اور ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنہ مسئولا۔ ترجمہ، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دی ہوئی ہر نعمت کو اس کے مقصد میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ ترجمہ، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ عز و جل وہی ہے جس نے گفتگو میں تمہاری زبانوں، تمہارے رنگوں، تمہارے لباسوں، تمہاری شکلوں اور صورتوں کے مختلف ہونے کے ساتھ تمہیں زمین کے کونے کونے میں پھیلایا، اور تم قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جزا کے لیے اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، تم فرماؤ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مسلمانوں سے مذاق اور محض دل لگی کے طور پر کہتے تھے کہ اگر تم قیامت یا عذاب کی خبر دینے میں سچے ہو تو بتاؤ ان کا ظہور کب ہوگا؟
اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے مخلوق میں سب سے بڑے عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مشرکین سے فرما دیں کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، میں تو عذاب اور قیامت کے آنے کا تمہیں ڈر سناتا ہوں، اور مجھے اتنے ہی کام کا حکم دیا گیا ہے، اسی سے میرا فرض ادا ہو جاتا ہے، اس لیے وقت کا بتانا میری ذمہ داری نہیں۔ قل انما العلم عند اللہ، تم فرماؤ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یاد رہے کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں دیا، کیونکہ یہاں یہ نہ فرمایا کہ مجھے علم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ حقیقی اور ذاتی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور ایسے انداز میں بات اس وقت بھی کہی جاتی جب معلومات ہونے کے باوجود بتانا نہ ہو۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم دیا ہے، اور اس پر وہ تمام احادیث شاہد ہیں جس میں آپ نے قیامت کی علامات ارشاد فرمائیں، حتیٰ کہ سال بتانے کے علاوہ وقت، دن اور مہینہ بھی